آج کا ہمارا موضوع ہے بنگلہ دیش اور چوتھا انقلاب۔ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی برطانیہ نے بنگال پر قبضہ کیا۔ نواب سراج الدولہ کو ایک سازش کے تحت شکست ہو گئی۔ آزادی کی تحریک میں بنگال نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم لیگ کے ابتدائی اجلاس ڈھاکہ میں ہوئے۔ پاکستان بن گیا، ایک حصہ کو مغربی پاکستان جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرے حصہ کو مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت شیخ مجیب اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ پاکستان کی پیدائش کے وقت ہی حسینہ کی پیدائش ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمن کے ہاں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قائد اعظم صاحب نے اردو کو قومی زبان قرار دیا۔ پہلا جلوس یا پہلا احتجاج بنگالیوں نے شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں قائد اعظم کے خلاف نکالا۔ بعد ازاں اردو کے بعد بنگالی کو دوسری قومی زبان قرار دے دیا گیا۔ پاکستان میں فوجی حکومت جنرل ایوب خان کے دور میں شیخ مجیب الرحمن مختلف مطالبات پیش کرتا رہا، کبھی جیل میں اور کبھی رہا ہوتا رہا۔ اسی دوران اس کے انڈین ایجنسی را سے تعلقات ہو گئے۔ جنرل ایوب خان کے خلاف مجیب نے مختلف جلوس نکالے۔ جنرل ایوب خان نے الیکشن کروانے کے بجائے حکومت ایک نااہل شخص جنرل یحییٰ خان کو دے دی۔ اس شرابی، زانی اور نااہل شخص کو الیکشن کا مشورہ دیا گیا، جو کہ اس نے مان لیا۔ 1970 میں الیکشن ہو گئے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ مغربی پاکستان میں بھٹو نے زیادہ ووٹ لیے۔ شیخ مجیب الرحمن کو جنرل یحییٰ خان نے حکومت نہ دی۔ بنگال میں بغاوت ہوئی۔ انڈیا کی فوج اور بنگالی عوام نے شیخ مجیب الرحمن کی پارٹی کا ساتھ دیا۔ امریکہ اور روس نے بھی کردار ادا کیا۔ پاکستانی حکومت کو شکست ہو گئی۔ بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ بنگلہ دیش بنانے میں ہندو اساتذہ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بنگالی مسلمانوں اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کے بیج بوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ اب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اس ملک کی کوئی ریاست یا صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اسے حق حاصل ہے، لہٰذا انڈیا مشرقی پاکستان کو ہڑپ نہ کر سکا۔ بنگلہ دیش کی معیشت، سیاست اور ہر شعبہ زندگی میں انڈین چھا گئے۔ فوجی شکست کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ مغربی پاکستان سے زمینی، فضائی اور سمندری راستہ ہندوستان سے گزر کر جاتا تھا۔ ان سب راستوں کو ہندوستان نے بند کر دیا۔ جنگ کے دوران علیحدگی ہو گئی تو پاکستان کا تعلق تقریباً بنگلہ دیش سے ختم ہو گیا۔ پاکستان کا جن سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ خاص طور پر جماعت اسلامی کو اور بہاریوں کو کافی نقصان ہوا۔ شیخ مجیب الرحمن کے ساتھیوں نے حکومت بنتے ہی لوٹ مار شروع کر دی، حتیٰ کہ شیخ مجیب الرحمن کے ساتھیوں نے بنگالی فوجی افسروں کی بیویوں کے ساتھ بھی ریپ کیا، جس کی شکایت بنگالی جرنل نے مجیب سے کی، لیکن شیخ مجیب نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ فوجی جنرل نے شیخ مجیب اور اس کے خاندان، جس میں اس کا بیٹا، اس کی بیوی، بچے اور شیخ مجیب الرحمن کے خاندان کے دوسرے افراد جو شیخ مجیب کی رہائش پر تھے، یہ سب کو قتل کر دیا۔ 2 بیٹیاں محفوظ رہیں، یعنی کہ حسینہ باجت اور ریحانہ، یہ دونوں اس وقت انگلینڈ میں تھیں۔ بر صغیر کی سیاست میں انڈین بابائے قوم مثلاً گاندھی قتل ہوا۔ قائد اعظم صاحب کو بھی ٹیکنیکل طریقہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایسا ہی بنگلہ دیشی بابائے قوم شیخ مجیب بھی اپنے خاندان کے ہمراہ قتل ہو گیا۔ بابائے قوم کو کیوں جلدی ختم کر دیا جاتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حسینہ واجد کی شادی جس واجد سے ہوئی ہے وہ پاکستان نیوکلیئر شعبہ میں ملازم تھا، جو کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش چلا گیا۔ حسینہ واجد کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ حسینہ واجد نے انڈیا میں پناہ لے لی اور اس کے خامد کو انڈیا میں ملازمت مل گئی۔ شیخ مجیب الرحمن کو جنہوں نے قتل کیا، ان فوجیوں کے دوست فوجی حکومت میں آ گئے۔ جنرل ضیاء الرحمن کی بھی حکومت رہی، بعد میں جنرل ضیاء الرحمن بھی قتل ہو گیا۔ اس کی بیوی خالدہ ضیاء نے سیاسی پارٹی سنبھال لی۔ مختلف حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ حسینہ واجد انڈیا اور امریکہ کی مدد سے
بنگلہ دیش میں داخل ہو گئی۔ 1996 میں الیکشن ہوا، حسینہ واجد الیکشن جیت گئی۔ اس کی حکومت جون 1996 تا جولائی 2001 تک رہی۔ پھر دوبارہ اس کی حکومت جنوری 2009 تا 5 اگست 2024 تک رہی۔ یہ تقریباً 5+15 یعنی 20 سال حکومت بنتی ہے۔ ایسے ہی شیخ مجیب کی حکومت 1971 تا 1975 تک رہی، جو کہ تقریباً 5 سال بنتی ہے، یعنی کہ 1971 تا 2024 بنگلہ دیش کی لائف تقریباً 52 سال بنتی ہے، جس میں سے تقریباً 25 سال کی حکومت تو شیخ مجیب اور اس کی پارٹی عوامی لیگ یا اس کی بیٹی حسینہ واجد کی بنتی ہے، جس نے خوب انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش میں لوٹ مار کی۔ شیخ مجیب اور حسینہ واجد کی حکومت کے دوران بڑے بڑے ٹھیکے انڈیا حکومت کے پاس تھے۔ مودی کو بھی تیسری بار حکومت ملی ہے۔ مودی نے گوتم اڈوانی اور انڈین سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کو بنگلہ دیش میں خوب ٹھیکے دلوائے۔ انڈین سرمایہ داروں، صنعت کاروں، مودی اور حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معیشت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ حسینہ واجد نے چائنا سے بھی آرمز اینڈ ایمونیشن خریدا۔ ون بیلٹ اینڈ ون روڈ کی چائنا کو اجازت دی۔ اس طرح اس نے چائنا کو بھی خوش کیا۔ چائنا سے تجارت اور اچھے تعلقات کی وجہ سے اس سے امریکہ اور یورپ ناراض ہو گیا۔ امریکہ نے خلیج بنگال میں حسینہ واجد سے ایک ایئر بیس مانگا، جس کا نام سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہے۔ اس جزیرہ میں 8000 فشرمین یعنی مچھیرے رہتے ہیں۔ اس جزیرہ کے ذریعے امریکہ چائنا، انڈیا اور ارد گرد کے ممالک پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ حسینہ واجد نے الیکشن جیتنے کے بعد 2024 کے شروع میں بیان دیا کہ امریکہ نے مجھ سے جزیرہ مانگا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ بھی حسینہ واجد کی حکومت جانے کی ایک اہم وجہ بنی۔ شیخ مجیب الرحمان کا جن فوجیوں اور ساتھیوں نے ساتھ دیا، 1970-71 میں ان کا اور ان کی فیملی کا کوٹا مجیب نے 56% مقرر کیا۔ 44% اسامیاں صرف میرٹ پر ہوتی تھیں۔ یہ 44% اسامیوں پر بھی میرٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب ان فوجیوں کی دوسری اور تیسری نسل آ چکی ہے۔ وہاں بے روزگاری بہت پھیل چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام کو صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ اسٹوڈنٹ تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کی قیادت اسٹوڈنٹ لیڈر نہید اسلام نے کی۔ نہید اسلام کا ساتھ اسٹوڈنٹ آصف محمود اور ابو بکر نے دیا۔ یہ تینوں ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ اسٹوڈنٹ تحریک نے مشرقی پاکستان کو انگریزوں سے آزاد کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بنگلہ دیش بنانے میں بھی اسٹوڈنٹ نے شیخ مجیب کا ساتھ دیا۔ شیخ حسینہ واجد کو نکالنے میں بھی اسٹوڈنٹس نے بہت سی قربانیاں دیں۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں 4 اہم تبدیلیاں ہیں، جس کو بنگلہ دیشی عوام انقلاب کا نام دیتے ہیں۔ پہلا انقلاب جب 1947 میں مشرقی پاکستان انگریز سے آزاد ہوا۔ دوسرا انقلاب 1971 میں آیا، جب مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا۔ تیسرا انقلاب اس وقت آیا جب شیخ مجیب الرحمان قتل ہوا۔ چوتھا انقلاب اس وقت آیا جب حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے بھاگ کر انڈیا میں جانا پڑا۔ جماعت اسلامی نے بھی حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1971 میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، سزائیں بھگتی۔ عبدالقادر ملا، مطیع الرحمان نظامی اور ابو صالح محمد اور بہت سے دوسرے جماعت اسلامی کے لوگوں کو عدالتی قتل کی نظر ہونا پڑا۔ بر صغیر کی تاریخ میں 3 عورتوں کا بھی سیاسی کردار اہم رہا ہے۔ نہرو خاندان کی عورت اندرا گاندھی، جو کہ خود بھی قتل ہوئیں، اور اس کا بیٹا راجیو بھی قتل ہوا، جبکہ اس کا بیٹا سنجے گاندھی ٹیکنیکل طریقہ سے قتل ہوا۔ ایسے ہی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اور بے نظیر بھٹو بھی قتل ہوئیں۔ شیخ مجیب الرحمان خاندان سمیت قتل ہوا، جبکہ حسینہ واجد انڈیا فرار ہو گئی ہیں، جس کو چیف آف آرمی اسٹاف وقار الزماں نے فرار کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ چیف آف آرمی اسٹاف وقار الزماں حسینہ کی کزن کا خاوند ہے۔
حسینہ واجد نے امریکہ اور برطانیہ سے ویزا یا پناہ کی درخواست کی ہے، لیکن دونوں ممالک نے انکار کر دیا ہے۔ ان کو رنج ہے کہ حسینہ نے انڈیا اور چائنا کو فائدہ دیا ہے، ہمارے مطالبات نہیں مانے۔ اندرا گاندھی نے جب بنگلہ دیش بنا تو اس نے تکبر سے کہا تھا کہ آج میں نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، یعنی کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا ہے اور بٹوارا کرا دیا ہے۔ آج ہم اگست 2024 میں کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس اور جماعت اسلامی کے ورکروں نے غدار شیخ مجیب الرحمن کا مجسمہ گرا کر اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر 2 قومی نظریہ یعنی مسلمان بھائی بھائی کا نظریہ دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ کیا آرمی الیکشن کروا کے حکومت خالدہ ضیاء اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کو دے دے گی، یا آرمی خود حکومت کرے گی زیر قیادت سربراہ عبوری حکومت پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس، نوبل انعام یافتہ، جو کہ یورپ اور امریکہ کے فیورٹ ہیں، جن کا بزنس بینکنگ کا ہے اور IMF کی بھی وہ پسندیدہ شخصیت ہیں۔ چائنا اور انڈیا سے بنگلہ دیش کے کتنے تعلقات خراب ہوں گے اور پاکستان سے کتنے تعلقات بہتر ہوں گے؟ کوٹا سسٹم کیا ختم ہو جائے گا؟ میرٹ کو فروغ ہوگا؟ کیا یورپ اور امریکی ملٹی نیشنل کمپنیاں اب آسانی سے مختلف ٹھیکے حاصل کر سکیں گی؟ ان سب سوالات کا جواب انشاءاللہ دسمبر 2024 تک آ جائے گا۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.